مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا. اس میں زمینی معجزات کے سلسلے میں بیان چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مریضوں کی شفایابی کا سلسلہ چل رہا تھا. 4 واقعات پڑھے گئے تھے، 3 واقعات اور پڑھے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے دن قتادہ بن نعمان کی آنکھ کو صحیح سالم لوٹا دینا، عبداللہ بن عتیق کے ٹوٹے ہوئے پیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کی شفایابی. یہ 3 واقعات آج پڑھے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے دن قتادہ بن نعمان کی آنکھ کو صحیح سالم لوٹا دینا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں قتادہ بن نعمان سے بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ان کی آنکھ زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے آنکھ کی پتلی ان کے رخسار پر بہہ پڑی. لوگوں نے آنکھ کو نکال دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آنکھ کی پتلی کو نہایت ہی نرمی کے ساتھ اس کی جگہ پر رکھ دیا. پھر ان کو اس بات کا علم ہی نہ ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی. ایک روایت کے مطابق وہ آنکھ جو زخمی ہو گئی تھی ان کی دوسری آنکھ سے بہتر ہو گئی. اور اسی لیے جب قتادہ بن نعمان کے لڑکے عاصم بن عمر بن قتادہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا. عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے رخسار یعنی اس کے گال پر رخسار پر اس کی آنکھ بہہ پڑی تھی. پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بحسن و خوبی اپنی جگہ لوٹا دی گئی. چنانچہ وہ آنکھ اپنی پہلی حالت میں لوٹ آ گئی. تو وہ کیا ہی اچھی آنکھ تھی اور وہ کیا ہی اچھا رخسار تھا جس پر آنکھ بہہ پڑی تھی. یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سیف ابن ذی یزن کے بارے میں امیہ بن ابی الصلت کا کہا ہوا یہ شعر پڑھا، اور یقیناً عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مناسبت سے پڑھا، جس کا ترجمہ ہے یعنی وہ شرافت تھی کوئی پانی سے ڈھکے ہوئے برفیلی پہاڑ کے مانند دودھ کا پیالہ نہیں کہ ختم ہونے کے بعد اپنی حالت میں لوٹ آئے. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کے طور پر بہتر انعام و اکرام سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. دوسرا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے سے عبداللہ بن عتیق کے ٹوٹے ہوئے پیر کی درستگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے پاس انصار کے کئی آدمیوں کو بھیجا اور ان کا امیر عبداللہ بن عتیق کو مقرر کیا. ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتا تھا، اور وہ سرزمین حجاز میں اپنے قلعے میں رہتا تھا. خیر، جب یہ لوگ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے اپنے ڈھونگ دھنگر لے کر واپس ہو چکے تھے. عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اپنی جگہ بیٹھے رہو، میں جاتا ہوں اور دربان سے ملا کر قلعے کے اندر جانے کی کوئی تدبیر کرتا ہوں. وہ آئے اور قلعے کے دروازے پر پہنچ کر کپڑا ڈھانک کر اس طرح بیٹھے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور لوگ اندر داخل ہو چکے تھے. اتنے میں دربان نے ان کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، تو اندر آتا ہے تو آ جا، میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن عتیق بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر میں اندر چلا گیا اور چھپ رہا. جب قلعے والے سب اندر داخل ہو گئے تو دربان نے دروازہ بند کر دیا اور کنجیاں ایک کیل پر لٹکا دی. اس کے بعد دربان غافل ہو گیا. میں نے اٹھ کر کنجیاں لیں اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو. ابو رافع کے پاس رات کو داستان ہوا کرتی تھی. وہ اپنے بالا خانوں میں بیٹھتا تھا.
جب داستان سنانے والے چل دیے اور ابو رافع لیٹ رہا تو میں بالا خانے پر چڑھا اور جس دروازے سے گھستا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو جائے، جب بھی ان کے پہنچتے میں ابو رافع کا کام تمام کر ڈالوں۔ بہرحال میں ابو رافع تک پہنچ گیا۔ وہ ایک اندھیری کوٹری میں اپنے بال بچوں کے بیچ میں سو رہا تھا۔ مجھے اس کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا کہ گھر میں کہاں ہے۔ میں نے یہ کہہ کر آواز دی، ابو رافع۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں آواز کی طرف جھکا اور اس کو تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس ضرب سے کچھ کام نہ نکلا اور ابو رافع چلایا۔ میں کوٹری سے باہر نکلا، تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر کوٹری میں گیا اور آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع تم چلائے کیوں؟ وہ مجھ کو اپنا آدمی سمجھ کر کہنے لگا، ارے تیری ماں مرے، ابھی کسی نے اس کوٹری میں مجھ پر تلوار کا وار کیا۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں نے اس پر ایک اور کاری ضرب لگائی، اگرچہ اس کو کاری زخم لگا لیکن وہ مرا نہیں۔ آخر میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ پر رکھی اور خوب زور سے دبایا۔ تلوار اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ جب مجھ کو یقین ہو گیا کہ میں نے اس کو مار ڈالا تو واپس ہوا۔ میں ایک دروازہ کھولتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب آخری سیڑھی پر پہنچا تو اسے زمین سمجھ کر میں نے اپنا پیر رکھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اب سیڑھیاں پار کر چکا ہوں، لیکن میں چاندنی رات میں گر پڑا۔ میری پنڈلی ٹوٹ گئی، مگر میں نے عمامے سے اس کو باندھ لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ قلعے کے باہر آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھ کو ابو رافع کی موت کا یقین نہ ہو جائے۔ جب مرغ نے بانگ دی تو اس وقت قلعے کی دیوار پر موت کی خبر دینے والا کھڑا ہوا اور پکارنے لگا، لوگو، ابو رافع حجاز کے سوداگر گزر گئے۔ یہ سنتے ہی میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا، جلدی بھاگو، اللہ نے ابو رافع کو قتل کرا دیا۔ وہاں سے بھاگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور تمام قصہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پاؤں پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیر دیا۔ پھر مجھے ایسا معلوم ہوا جیسا میرے اس پاؤں میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ واقعہ نمبر 7 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کی شفا یابی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درد سر کا شکار ہو گئے، چنانچہ لوگوں کے پاس نہیں آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سنبھالا اور میدان جنگ میں گئے۔ پھر انہوں نے سخت لڑائی لڑی اور واپس ہو گئے، یعنی فتح نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھاما اور پہلے سے بھی زیادہ سخت لڑائی لڑی اور واپس ہو گئے اور فتح نصیب نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اسے یعنی خیبر کو بزور شمشیر فتح کر لے گا، یعنی بزور تلوار فتح کر لے گا۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ یہ سن کر قریش کے لوگ جھنڈے کے لیے شور و غل کرنے لگے اور ان میں کا ہر فرد یہ امید لگائے رکھا کہ جھنڈا اٹھانے والا خوش نصیب وہی ہے۔ صبح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آئے اور قریب میں اونٹ کو بٹھایا۔ ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی، اس لیے وہ قطری چادر کے ٹکڑے سے اپنی آنکھ باندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانے کے بعد میری آنکھ آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ پھر آپ نے ان کی آنکھ میں تھوک ڈالا، چنانچہ ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نکلے ہوئے ارجوانی لال جبے میں ملبوس شہر خیبر آئے۔ قلعے کا مالک یعنی بادشاہ مرحب مقابلے کے لیے نکلا، جو یمنی خود یعنی آہنی ٹوپی، لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے،
اور حجر پہنے ہوا تھا۔ حجر ایک قسم کی ٹوپی جو سر کی حفاظت کے لیے جنگ میں پہنتے ہیں، جس میں انڈے کے مانند سوراخ کر کے اپنے سر پر رکھا ہوا تھا، اور ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ ہے: خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، پورا ہتھیار بند بہادر اور آزمودہ کار ہوں۔ جب جنگجو یعنی میدان کار زار میں بھڑک اٹھیں اور شکستہ خور حملہ آور کو لگام دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں چند شعر پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں جنگلی شیر کی طرح خوفناک اور شدید طاقتور ہوں، میں تمہیں صاع کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا، یعنی میں معمولی نقصان اٹھا کر تمہیں شدید نقصان پہنچاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں پھر دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ایک کاری ضرب لگائی، تلوار اس کا سر، خود اور حجر پھاڑتے ہوئے اس کی داڑھ میں پہنچ گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم تمام کو نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔